ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے اختتام پر میں علماء سے، میں مشائخ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے دین اسلام کا مذاق بنانے والے اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کریں. خدا کے واسطے یہ اجازت مت دیں کہ ختم نبوت کے ایک شخص بات کرے. ضرور کرے، ہر ایک مسلمان کا حق ہے، ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جال سازی کر کے، فراڈ کر کے، شوخ بازی کر کے اس مقصد کو، اس کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. دنیا یہ دیکھے کہ ایک فراڈ آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. اس کے فراڈز کو رکوائیے، اس کی شوخ بازیوں کو رکوائیے، آگے آئیے، ورنہ دین آپ کو معاف نہیں کرے گا، یہ امت آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. محض مجھے فون کر کے، میسج کر کے، سراہنے سے بات نہیں بنے گی. میدان عمل میں آنا ہوگا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. میرے بھائیو، مجھے نہیں لگتا کہ اقرار اللہ حسن بھائی کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی سلجھا ہوا عالم دین اس مہم میں، اس مشن میں اقرار اللہ حسن بھائی کا ساتھ دے گا اور اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوئے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں حق خطیب کو ڈبہ پیر مانتا ہوں، میں اس کو ڈھونگی اور کرتا باز مانتا ہوں، اور میں اس مشن میں اقرار اللہ حسن بھائی کا ساتھ دیتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے خیال میں یہ نہیں ہونے کا، نیور. اس کی کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ جبکہ سلجھے ہوئے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی اس شخص کو ڈھونگی اور کرتب باز مانتے ہیں اور در پردہ اس کو ڈبہ پیر کہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، جب ایک افتال آ پڑی ہے اس شخص کے اوپر، اس ڈھونگی اور کرتب باز شخص کے اوپر، تو اس مکتبہ فکر کے سلجھے ہوئے علماء کرام اس کے دفاع میں کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس کو ڈھونگی اور کرتب باز سمجھتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب اسے ڈھونگی اور کرتب باز سمجھتے ہیں تو پھر اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کا الٹا گیئر لگ چکا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، کرامت اللہ رب العزت کا کرم ہے. جو جس پر اللہ رب العزت چاہے اس پر کرم اپنا کر سکتا ہے اور اسے ہم کرامت کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے کرم کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں، کافر کہلائے گا. لیکن میرے بھائیوں، الٹا گیئر تو تب لگتا ہے جب ہر قسم کی کرتا بازی اور ڈھونگ بازی کو بھی کرامت کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے. تب یہ سمجھنے کے باوجود، یہ عقل میں آنے کے باوجود کہ وہ ڈھونگ ہے، کرتا بازی ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرنا صرف اس وجہ سے محال ہو جاتا ہے کہ بس کرامت کا انکار نہیں کر سکتے. بھائی، تمہیں کون کہتا ہے کرامت کا انکار کرنے کو؟ کون کرامت کا انکار کرتا ہے؟ لیکن اس ڈھونگ کو، اس کرتب بازی کو کرامت کا نام دینے والا کرامت کے نام کو بدنام کیوں کر رہا ہے؟ اس سے سوال کرنے والا کوئی ہے؟ میرے بھائیوں، انہیں یہ خوف اصل میں ہے ہی نہیں کہ کرامت کا انکار ہو جائے گا. یہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس ڈھونگی کرتب باز کو ڈھونگی اور کرتب باز کہنے سے بالکل کرامت کا انکار نہیں ہوگا. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بات کوٹ کر رہا ہے وہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے. یعنی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ولی کے اشارے سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. یہ سب کچھ تو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ سب کچھ یہ کلیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اگر اس شخص کو اس وقت ڈھونگی اور کرتب باز کہیں گے، اس شخص کو ایکسپوز کریں گے، تو ہمارے پچھلے سارے بزرگ ایکسپوز ہو جائیں گے. اور پھر ایکسپوز ہو جائیں گے وہ ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو بزرگوں کی کہانیاں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ایسی کرامتیں نہ قرآن حکیم میں کہیں ملتی ہیں، نہ احادیث میں کہیں ملتی ہیں. اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسی جیسی کرامتیں وہ بیان کرتے ہیں تو وہ سب کچھ ڈھونگ، کرتب بازی اور فراڈ سمجھا جائے گا. تو اسی لیے اس شخص کو ڈھونگی اور کرتب باز سمجھنے کے باوجود کوئی بھی سلجھا ہوا عالم دین سامنے آ کر اس کو ڈھونگی اور کرتب باز نہیں کہے گا. ٹل دین کہ کسی کو اللہ رب العزت کا خوف آئے، اللہ رب العزت کا ڈر ہو کسی کے دل میں، اور وہ یہ جرت کرے اور کہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ سامنے آئے اور اس شخص کو ببانگ دہل فراڈیا، کرتب باز اور ڈھونگ باز کہے.